اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک نورانی فرمان کہ جس میں آپ ایک نہایت ہی اہم مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کل واعظ قبلہ۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ ہر واعظ جو ہے وہ قبلہ ہے، یعنی لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس واعظ کی طرف، اس متکلم کی طرف، اس خطیب کی طرف متوجہ ہوں، اپنا چہرہ ان کی طرف کریں اور اس کے کلام کو غور سے سماعت کریں۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں معمولاً بطور احترام علماء کو قبلہ کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی نورانی حدیث ہے کہ جو آج کل معاشرے میں لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے اسلاف بزرگان اور سینہ بسینہ جن سے مطالب نقل ہوتے آئے اور ہم نے اپنے بڑوں سے اس بات کو سنا کہ وہ علماء کو قبلہ کہتے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کی تبعیت میں علماء کو اور اپنے محلے کے پیش نماز کو یا کسی بھی عالم کو قبلہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ در واقع حقیقت میں یہی مطلب ہے کہ کل واعظ قبلہ۔ ہم نے عرض کیا کہ یہاں دو طرح سے اس مطلب کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر خطیب کو، ہر واعظ کو، ہر ممبری کو پشت بے قبلہ ہو کر بیٹھنا چاہیے عوام کے سامنے۔ عوام جب اس کے سامنے بیٹھے ہوں، سامعین جب سامنے بیٹھے ہوں، تو ان کی دو طرح کی کنڈیشن ہے۔ ایک کنڈیشن اور ایک حالت ان کی یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہیں، اور دوسری حالت ان کی یہ ہے کہ وہ خطیب اور واعظ کے بالکل سامنے، بالکل مد مقابل، اس کے روبرو ہو کر بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں خود واعظ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ ذات پروردگار سے لحظہ بہ لحظہ علم کو لے کر سامعین تک منتقل کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ واعظ، یہ خطیب، یہ متکلم اپنا علم سامعین تک نہیں پہنچا رہا، بلکہ یہ ایک سپیکر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور در واقع کوئی اور ذات ہے جو کلام کر رہی ہے مخاطبین سے، یعنی زبان اس شخص کی استعمال ہو رہی ہے، اس واعظ اور خطیب کی استعمال ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں متکلم کوئی اور ذات ہے، مطالب اور معانی کوئی اور ذات القاء کر رہی ہے اس واعظ اور خطیب کی ذات سے۔ لہٰذا ہمارے اسلاف اور بزرگان جب منبر پر جاتے تھے تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ باقاعدہ توسل کر کے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منبر پر جائیں، اور ان ہستیوں سے یہ تقاضا کریں کہ منبر آپ کا منبر ہے، یہ چاہنے والے عقیدت مند آپ کے عشق میں اور آپ کے عقیدت میں آئے ہیں، آپ کے نورانی مطالب اور نورانی معارف کو سننے کے لیے آئے ہیں، مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لہٰذا اے میرے پروردگار اور اے میرے پروردگار کے اسماء حسنہ کی مصداق ہستیوں، میری زبان پر ان الفاظ کو جاری فرمائیے کہ جو ان مخاطبین کی حالات کی بہتری کے لیے
مثمر ثمر اور مفید واقعہ ہوں۔ جو آپ چاہتے ہیں ان سامعین سے کلام کرنا، اس کلام کو اور ان الفاظ کو میری زبان پر جاری کر دیں۔ لہٰذا یہاں اس کلام میں، اس وعظ میں، اس منبر میں اور اس مجلس میں جتنی بھی خوبصورتیاں اور محاسن ہوں گی وہ خداوند متعال اور اس کے اسماء حسنہ کی طرف پلٹ جائیں گی، اور اس واعظ کے کلام میں جتنے بھی عیب ہوں گے وہ اس واعظ کی طرف پلٹیں گے، وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یا خداوند متعال تک نہیں پلٹیں گے۔ عین اسی طرح سے کہ جیسے ایک خطیب خطاب کر رہا ہے تو اس کے خطاب کے دوران کبھی لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے، آواز میں خشخش کرنا شروع کر دے یا کوئی اور مشکلات ایجاد کر دے، تو وہ ساری کی ساری گفتگو میں خوبصورتی کس کی طرف پلٹتی ہے؟ متکلم کی طرف، اور سارا عیب کس پہ ڈالتے ہیں؟ یہ سپیکر خراب تھا، مائک خراب تھا، یہ ماحول ٹھیک نہیں تھا، یا اس قسم کی چیزوں کے اوپر۔ عین اسی طرح سے اس کے کلام کے سارے محاسن ان ہستیوں کی طرف پلٹیں گے، اور سارے عیوب جو ہیں وہ اس متکلم ظاہری اور اس اسپیکر کی طرف پلٹیں گے کہ جو اس کلام کو مخاطب کی طرف منتقل کر رہا ہے۔